محمد سر وحدت ہیں، کوئی راز ان کا کیا جانے، ارے شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ میرے نبی زندہ ہیں، بعض لوگ جو کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو وفات ہے، یقیناً وہ تاریخ سے آشنا نہیں ہے۔ شریعت کی جب آپ جو ہے دراڑوں کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی کرتے ہیں اور شریعت کو جب آپس سے پردہ ڈالتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان بیٹس اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زہیب بخاری۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے جو اسپیشل ٹرانسمیشنز ہیں وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور عید میلاد النبی کی جو آمد ہے وہ اس وقت جاری ہے اور ہر طرف ہر گلی بازار جو کوچے ہیں جو عمارتیں ہیں وہاں پر جو کہ چراغاں کر دیا گیا، سرکاری طور پر بھی جو کہ رحمت للعالمین وہ بنانے کا اعلان کر دیا، لیکن جو کہ جو عید میلاد النبی ہر سال کا، لیکن اس سال ہمیں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ڈفرینٹ طریقے سے منائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، سرکاری طور پر بھی رحمت اللہ عالمین جو کہ ان ڈیز ہیں وہ منانے کا اعلان بھی کیا دیا گیا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ لیکن اس طرح جو کہ نبی کریم کی جو آمد ہے، جن کی ولادت باشہادت کے حوالے سے جو جشن ہے اس کا بھی یعنی کہ عروج ہے اس وقت، اور نبی کریم کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے اور نبی کریم کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے بہترین ایک نمونہ بھی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا مفتی نور ہاشم سعیدی صاحب، ان سے آج ہم اس حوالے سے بات بھی کریں گے کہ لیکن جو نبی کریم کی جو آمد تھی وہ ایک ایسے وقت میں، ایک ایسے زمانے میں ہوئی جب اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، جب جو جہالت تھی وہ اپنے عروج پر تھی، جو بت پرستی ہے، جو گناہ ہے، جو فحاشی ہے وہ اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ لیکن جو نبی کریم جب تشریف لائے تو انہوں نے ان کے آنے کے بعد ہر طرف جو کہ اندھیرے میں جو ایک زمانہ ڈوبا ہوا تھا وہ پھر روشنی میں تبدیل ہو گیا۔ اور نبی کریم کے حوالے سے جو آگے کی جو باتیں وہ بھی ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، ان سے ڈسکس کریں گے، لیکن کچھ جو کہ حلقے ہیں وہاں پہ یہ باتیں کی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے کہ ان کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی اور جو وفات بھی ہے تب ہوئی، تو ہمیں یہ نہیں منانا چاہیے۔ اس پر بھی روشنی ڈالیں گے علامہ مولانا مفتی نور ہاشم سعیدی صاحب۔ آپ ایک بڑے زبردست خطیب بھی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور جامع مسجد بچ ایگزیکٹو ولاس فیز 2 کے آپ امام بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے پاکستان بیٹس کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور جشن عید میلاد النبی کہ ویسے تو سارے مہینے ہی نبی کریم کے جشن کے لیے منائے جاتے ہیں، لیکن ایک خاص مہینہ ہے جو کہ ہم اس حوالے سے مناتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہمیں منانا چاہیے اور نبی کریم کی جو ذات ہے ہمارے لیے ایک باعث نمونہ بھی ہے اور رحمت اللہ عالمین بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے فروغ راہ کو بخشا، غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ عز و جل نے انسانیت کی فلاح اور بہبود اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر دور میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کو انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ عرب زمانہ تھا، وہ زمانہ جو جاہلیت کا عروج پاتا ہوا زمانہ سمجھا جاتا تھا، جس میں وہ تھے تو انسان لیکن جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ تھے تو انسان اشرف المخلوقات تھے، لیکن ان کو اپنی شناسائی نہیں تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب چرند و پرند کی اور پتھروں کی عبادت کی جا رہی تھی اور مختلف چیزوں کو وہ اپنا معبود بنا چکے تھے، اور ان کی ذلت کا عالم یہ تھا جو بچی ان کے گھر پیدا ہوتی اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ تو زمانہ جاہلیت عروج پر تھا، تو اس دور میں اس مقام پر آ کر اللہ عز و جل نے یہ فیصلہ فرمایا، اور اس وقت اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ اور میرے نبی کی جب ولادت ہوئی تو یہ وہ عالم تھا کہ جب مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑ رہے تھے،
मशरिक के मगरिब की तरफ दौड़ रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, मुबारक हो कि वो नबी आ गया कि जिसकी खुशखबरी हर नबी देता रहा। हज़रत ईसा ने भी आखिरी लम्हात में फरमा दिया, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ए मेरे मानने वालों, मैं तुम्हें आखिरी नबी की बिशारत देता हूँ, वो आखिरी नबी आने वाला है और उसका नाम अहमद होगा। तो नागहां साकिन हवाओं पर रवानी आ गई और चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। आज ज़ानुए अज़ल ने सुबह पे अंगड़ाई ली और मुस्कुराकर एक चमन ने हाथ में शहनाई ली। मखज़ने असरार कुदरत के अमी पैदा हुए, गुल हुआ दुनिया में ख़त्मुल मुरसली पैदा हुए। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों पर बहार आई, अरे ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। खिरा में नाज पाया आफ़ताबों ने, सितारों ने, चटख गुंचू ने पाई, दाग पाए लालाज़ारों ने। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी हुई। मेरे नबी ने इंसानियत के सामने अल्लाह अज़्ज़ वजल की मारिफत करवाई। फरमाया, ए इंसान, तो इस पत्थर की परस्तिश करता है, देख ये पत्थर कलमा मुझ नबी का पढ़ता है। देख मैं इशारा करता हूँ, ये दरख्त जिसको तू पूजा करता है, ये देख दरख्त मेरे सामने चलता हुआ मेरे कदमों में आ जाता है। और अल्लाह अज़्ज़ वजल के नबी ने अल्लाह की मारिफत करवाई। वो इंसान जो अपने आप को भी जानता नहीं था, तो फिर मेरे नबी ने इंसान को पहले उस अपने इंसान की अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ये इंसान अपना भी नहीं था। ये अपनाइयत की आशनाई ये ज़ात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करवाई। फिर जब इंसान को अपनी अहमियत का पता चला कि मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मुझे अल्लाह ने अपना नाइब बनाया, मुझे मस्जूद मलाइक बनाया, फिर इंसान ने अपना तेवर बदला। फिर ये कहने लगा, फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर घटती है, फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर घटती है, अरे मैं मस्जूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। फिर ये इंसान जब इस टॉपिक पर आया, इस नहज पर आया, इस रास्ते पर आया, फिर इसको अल्लाह की मारिफत भी हासिल हुई। तो ये ज़ात हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी। इंसानियत को गुमराही से निकाला। मेरे नबी ने बेटी की इज़्ज़त करवाई। फरमाया, देखो जिस बेटी को ज़िंदा दरगोर कर देते हो, मैं मोहम्मद फरमाता हूँ वो बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। माँ की इज़्ज़त नहीं थी, मेरे नबी तशरीफ़ लाए। ये मिलाद वाले हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस दुनिया पर कदम रखा, फरमाया, लोगों माँ की कदर तो मुझ मोहम्मद से पूछो। जन्नत सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर थी। अल्लाह ने जन्नत को लाकर माँ के कदमों तले रख दिया। बाप की इज़्ज़त नहीं होती थी, बाप को मारते थे, लेकिन मेरे नबी ने फिर फरमा दिया, लोगों आज के बाद याद रखना, अल्लाह राज़ी तब होगा जब तुम्हारा बाप तुमसे राज़ी होगा। तो ये सारे रिश्ते, इनकी पहचान, इनकी कदर, इनकी ताज़ीम व तौकीर करवाने वाली हस्ती हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हैं। मोहम्मद सिर्र वहदत हैं, कोई राज उनका क्या जाने, अरे शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। मेरे नबी ज़िंदा है। बाज़ लोग जो कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात है, यकीनन वो तारीख़ से आशना नहीं है। तारीख़ उन्होंने ना सीरत को पढ़ा, ना तारीख़ से आशनाई हासिल की। आप तारीख़ उठाइए, कुतुब सीयर उठाइए, कहीं भी ये साबित नहीं हो सकता कि 12 रबीउन नूर शरीफ को मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात है। और बाकी रही ये बात, मेरा नबी तो ज़िंदा है, मेरा नबी तो ज़िंदा है। आला हज़रत ने क्या खूब फरमाया, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र अनवर में आज भी हयात हैं। और मेरे रब ने फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए हबीब, हर लम्हे आपकी इज़्ज़त, आपकी तौकीर में आपका रब इजाफ़ा फरमाता चला जाएगा। व रफ़अना लक ज़िक्रक, मेरे नबी की अज़मतें जो 14 साल पहले थीं, अब उससे भी दुगना हो चुकी हैं। मेरे नबी का मर्तबा हर लम्हा,
हर एक सेकंड में मेरे नबी की अज़मत व तौक़ीर में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। ये 12 रबीउन नूर शरीफ, ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना दरअसल हमें इसी चीज़ की याद दिलाता है साहिबो कि जिस नबी ने हमें कलमा पढ़ाया, जिस नबी के तुफ़ैल हमें ये दुनिया मिली, अल्लाह फरमाता लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्यता, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया। ए हबीब आपको पैदा न करता मैं दुनिया को पैदा न करता, ए हबीब आपको पैदा न करता ज़मीन व आसमान को तख्लीक न बख्शता, यहाँ तक कि आपको पैदा करना मकसूद न होता मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर न करता। इकबाल ने कलम तोड़ दिया, इकबाल ने कहा हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, अरे ये न हो साकी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। कायनात की रूह मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से अक़ीदत, हुजूर की सीरत अपनाना हर मुसलमान का ईमान का लाज़मी जुज़्व है। उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारा तो सब कुछ हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तो हमें चाहिए इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशियाँ मनानी चाहिए, हुज़ूर के ज़िक्र व फ़िक्र की महफ़िल सजानी चाहिए। और आपने ये बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म ये लोगों को मुहैया किया सोशल मीडिया के ज़रिए। आप ये मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत का प्रचार कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पक्की सच्ची मोहब्बत कामिला अता फ़रमाए। आमीन कामला अता फरमाए। बहुत ही खूबसूरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती नूर हाशिम सईदी साहब बयान फरमा रहे थे, और भी कुछ मसाइल हैं उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो सनाखा हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम कुछ दो अशार जो कि सुनाएंगे नबी की शान में, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था,
وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو۔ جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو۔ تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ وہاں کوئی رتبے میں ادنیٰ نہ عالی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حضور کی ثنا خوانی جتنی ہی کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اور حضرت ایک سوال ہے، جس طرح کہ ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، پوری عالم اسلام جو کہ ایک عجیب سے ہی مسائل میں گھومیں، سب مسائل موجود ہیں قرآن مجید میں، ہر طرح کا مسائل، لیکن ہم پھر بھی گمراہ کے راستے پہ گم ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر غلطی ہے؟ دیکھیں، دراصل جب ہم دین سے دوری اختیار کریں گے، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات تمہارے لیے آئیڈیل، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آج قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر جب ہم دوسرے راستوں کی طرف ہدایت کو ڈھونڈیں گے تو ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، پھر ہم گمراہی کی طرف اور گمراہی کی دلدل میں مزید دھنستے چلے جائیں گے۔ جب ہم کسی لابلد جو دین سے بالکل نا آشنا ہے، جب ہم اس کو آئیڈیل بنا لیں گے تو پھر اس وقت یہی افراتفری کا عالم ہوگا۔ ہمارے لیے تو آئیڈیل جو ہستی ہیں وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ، پھر اس کے بعد صحابہ، پھر اہل بیت، پھر اسی طرح تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، علماء کاملین، جن کے نقش قدم پر ہم چل کر جو ہے آج بھی ہم راہ راست پر گامزن رہ سکتے ہیں۔ اور وہ صراط مستقیم دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ بالکل، یعنی کہ ہم ان کی ذات پر، یعنی کہ اس پر عمل کر کے ہی ہم اپنی زندگی میں بہتری بھی لا سکتے ہیں اور کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت آخر میں ایک جو مسئلہ ہے، جو کہ مسائل ہے، جو کہ ان موقعوں پر بڑا سرگرم رہتا ہے اور سوشل میڈیا پر ہر کوئی اس کو بظاہر مفتی بن کر اس کو ایک دوسرے کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بطور مفتی، بطور ایک عالم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو بیانات آتے ہیں، اس طرح کے جو متنازع، جو مبینہ بیانات آتے ہیں کہ نبی کریم کے جو ولادت باسعادت پر ہم اس طرح کا جشن مناتے ہیں، تو اس طرح جشن نہیں منانا چاہیے۔ تبھی نبی کریم دنیا میں آئے اور تبھی وہ ان کے انتقال کا بھی، یعنی کہ جو وفات پا کے گئے، رحلت فرمائے، تو ہمیں ان کا جشن نہیں منانا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک کوئی سالڈ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ کس طرح یہ جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اس کو واپس لے کر؟ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا، دیکھیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا،
کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ جب اے لوگو تم پر اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اس کا فرحت اور سرور کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرو۔ تو اب دیکھیں اللہ عز و جل کی سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت محمد النعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جن کے طفیل اللہ نے باقی نعمتیں عطا فرمائی۔ تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانا ہر مومن مسلمان کے لیے جائز بھی ہے، ضروری بھی ہے، مستحب بھی ہے اور لازم و ملزوم بھی ہے۔ اب یہ ہر ایک کی محبت کا اپنا اپنا تقاضا ہے کہ جو چراغاں کر کے مناتا ہے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی، یا کوئی سیرت النبی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل سجا کر کہتا ہے، دیکھیے محبت ہر حال میں جو ہے وہ جائز ہے، اور خوشی کا انداز بھی جو جائز طریقے ہیں۔ ہم شریعت کی جب آپ جو ہے دراڑوں کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی کرتے ہیں اور شریعت کو جب آپس سے پردہ ڈالتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، جس میں آپ قرآن و حدیث کی باتیں کرتے۔ دیکھیں محافل جو ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، اس میں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی، میرے آقا کی سیرت، میرے آقا کے کردار مبارک، میرے آقا کے خصائل، میرے آقا کے شمائل بیان کیے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ تو ایک مومن کا تقاضا ہونا چاہیے۔ جب بھی صحابہ آپس میں بیٹھا کرتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اے صحابہ، اے دوستو، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرو، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف چھیڑو، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ آج انسان سکون ڈھونڈتا پھرتا ہے، اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں دلوں کا سکون وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو بذکر اللہ کی جب ہم تفسیر دیکھتے ہیں، بذکر اللہ سے مراد مفسرین فرماتے ہیں ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے محمد کی محبت سے، محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی دراصل ہمیں یکجا کرے گی، دراصل یہی ہمارے لیے یونائٹی، ہمارے لیے اتحاد امت جو آج لوگ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، میرے آقا کی پیروی میں وہ مکمل طور پر پوشیدہ ہے، اور اسی کو اختیار کر کے ہی ہم اتحاد امت کا پیغام پوری دنیا میں عالم اسلام میں عام کر سکتے ہیں۔ بالکل اس کو ہم عام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم کی جو زندگی ہے وہ آپ کے لیے نمونہ ہے، اس پر آپ عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بھی بنا سکتے ہیں۔ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ آپ جو سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور جو نبی کریم کی جو ذات ہے وہ بھی انسانیت کے لیے وہ ہوتی ہے۔ کفار وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، تو کفار اپنی جو امانتیں ہیں وہ نبی کریم پر کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جانوروں کے ساتھ محبت تو وہ بھی ایک الگ مثال ہے، انسانوں کے ساتھ محبت وہ بھی ایک الگ مثال ہے، اگر بچوں سے محبت وہ بھی نبی کریم کی ایک ان کی الگ مثال۔ اگر ہم بات کریں اس حوالے سے تو وہ خود اپنے جوتے بھی پیوند کرتے تھے، کپڑے بھی خود ہوتے تھے، یعنی کہ زندگی کی ہر مثال میں نبی کریم کی جو مثال ہے وہ ہمارے لیے باعث نمونہ موجود ہے۔ حضرت ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کے بیان پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ آپ کی خدمت میں ہمارا کمنٹ باکس حاضر ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا چینل پاکستان بیٹس کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کس پروگرام میں، تب تک اپنے میزبان سید زہیر بخاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔